السلام علیکم عزیز سامعین، گزشتہ سبق میں نے انجیل شریف سے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ بہت سے انبیاء نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی کی۔ فرشتوں نے بھی حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کو بتایا۔ حضرت عیسیٰ المسیح ایک کنواری سے پیدا ہوئے۔ وہ اس دنیا میں اپنی صلیبی موت کے ذریعے ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کسی اور نبی کی پیدائش اتنی خاص تھی؟ آج ہم حضرت عیسیٰ المسیح کے معجزات پر توجہ دیں گے۔ انہوں نے بیماروں کو شفایاب کیا، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے طوفان کو روکا اور پانی پر بھی چلے۔ کیا کسی اور نبی نے اتنے معجزات دکھائے؟ حضرت عیسیٰ المسیح کی تعلیم بھی خاص تھی۔ انہوں نے فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش بہت خاص تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے معجزات دکھائے اور ایک اعلیٰ تعلیم دی، لیکن ان کی زندگی کی یہ چیزیں اتنی خاص نہیں جتنا کہ ان کا ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے صلیب پر قربان ہونا۔ ان کی تدفین ہوئی اور 3 دن بعد زندہ ہوئے اور جنت چلے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ المسیح قیامت تک جنت میں انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ آج میں انجیل شریف کے ایک اقتباس سے حضرت عیسیٰ المسیح کے معجزات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا اقتباس شروع کرنے سے قبل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب ہوگا خدا۔ برائے مہربانی انجیل شریف کی کچھ آیات کو دیکھیے۔ متی باب نمبر 9 آیت 1 تا 8۔ کشتی میں بیٹھ کر عیسیٰ نے جھیل کو پار کیا اور اپنے شہر پہنچ گیا۔ وہاں ایک مفلوج آدمی کو چارپائی پر ڈال کر اس کے پاس لایا گیا۔ اس کا ایمان دیکھ کر عیسیٰ نے کہا، بیٹا حوصلہ رکھ، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر شریعت کے کچھ علماء دل میں کہنے لگے، یہ کفر بک رہا ہے۔ عیسیٰ نے جان لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے اس نے ان سے پوچھا، تم دل میں بری باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا مفلوج سے یہ کہنا زیادہ آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن میں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابن آدم کو واقعی اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ مفلوج سے مخاطب ہوئے، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور گھر چلا جا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، میں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابن آدم کو واقعی اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ مفلوج سے مخاطب ہوا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر گھر چلا جا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ہجوم پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ اللہ کی تمجید کرنے لگے کہ اس نے انسان کو اس قسم کا اختیار دیا ہے۔ یہ حوالہ حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں 4 باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ المسیح نے مفلوج کو شفا دی۔ حضرت عیسیٰ المسیح اپنی زندگی میں بیماروں کو شفا دینے کے لیے مشہور تھے۔ مفلوج کے دوستوں کو پتا تھا کہ ان کا دوست کتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ صرف حضرت عیسیٰ المسیح ہی ان کو شفا دے سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے اس کو صرف حکم ہی دیا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر گھر چلا جا۔ پھر وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حضرت عیسیٰ المسیح ہی ہماری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ المسیح نے گناہگاروں سے پیار کیا۔ حضرت عیسیٰ المسیح کو مفلوج کے گناہگار پتہ ہونے کے باوجود بھی اسے بیٹا کہا۔ حضرت عیسیٰ المسیح گناہگاروں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے دوست سمجھے جاتے تھے۔ اگر آج آپ بھی خدا سے دور ہو تو حضرت عیسیٰ المسیح آپ کو خدا کے قریب کرنے کو تیار ہیں۔ انجیل شریف کہتی ہے، لیکن اللہ نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا کہ مسیح نے اس وقت ہماری خاطر اپنی جان دی جب ہم گناہگار ہی تھے۔ اگرچہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ المسیح
ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا کے قریب کرتے ہیں۔ تیسری بات، اس کہانی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ المسیح نے مفلوج انسان کے گناہ معاف کیے۔ اسے ٹھیک کرنے سے قبل حضرت عیسیٰ المسیح نے کہا، بیٹا حوصلہ رکھ، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح صرف یہ کہتے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے تو دیکھنے والوں کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ کیا واقعی اس کے گناہ معاف ہوئے۔ تاہم حضرت عیسیٰ المسیح نے دکھایا کہ وہ مفلوج کو جسمانی طور پر ٹھیک کر کے گناہ معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ اس شفا کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اسے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کے گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح آپ کے گناہ بھی اسی طرح معاف کر سکتے ہیں جیسے اس مفلوج کے معاف کیے۔ آخری بات، حضرت عیسیٰ المسیح دوسروں کے خیالات جانتے تھے۔ اس کہانی میں حضرت عیسیٰ المسیح نے مفلوج آدمی اور اس کے دوستوں کا ایمان دیکھا۔ ان کا ایمان دیکھ کر اس نے مفلوج کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ جب مذہبی رہنماؤں نے حضرت عیسیٰ المسیح کو یہ کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر بک رہا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں سوچا؟ کیونکہ صرف خدا ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ مذہبی رہنما سمجھ نہیں سکے کہ حضرت عیسیٰ المسیح کون ہیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح ان کے خیالات سمجھنے کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کا دوسروں کے خیالات جاننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے خفیہ خیالات بھی جان سکتے ہیں۔ اس کہانی میں حضرت عیسیٰ المسیح نے اس کے لیے معافی اور مہربانی ظاہر کی جو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ تاہم اس نے ان لوگوں کی مخالفت کی جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ آج آپ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح کی زندگی طاقتور ہے۔ واقعی تمام انسانوں کی پیدائش سے زیادہ ان کی پیدائش خاص ہے۔ ان کے معجزات بھی تمام انبیاء سے خاص ہیں۔ آج وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ توبہ کر سکو اور اس پر ایمان لا سکو۔ خدا حافظ میرے عزیز سامعین۔